آپ کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کی، اس میں جیسے اپنا بھائی نے بتایا کہ اس میں افواج پاکستان، اس میں کشمیر کے حوالے سے ایک پرو ایکٹیو جو رول کرنے والے ڈپلومیٹس تھے، اور اس میں فارن آفس، ہماری جو وزارت خارجہ ہے، وزارت اطلاعات ہے، حکومت ہے، اور سب سے لیڈ کرنے والے جو میاں شہباز شریف ایز وزیر اعظم. تو یہ جو فتح اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پاکستان کو ریلیونٹ دنیا میں بنا کے دکھایا ہے کہ پاکستان ایک ریلیونٹ ملک ہے. آپ اگر یاد ہوگا کہ پچھلے چند سالوں میں پاکستان کے حوالے سے یہ بات کی جاتی تھی کہ جی یہ ریلیونٹ ملک نہیں رہا. یہ میں اپنے ہمسایہ ملک کے وزیر خارجہ کی بات کر رہا ہوں کہ اٹ از نو مور ریلیونٹ. کوئی ان کا وزیر اٹھتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ جی ہماری وی ہیو سپرمیسی. کوئی اٹھتا تھا اور کہتا تھا کہ جی کنونشنل وار میں اب ہم بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو بین الاقوامی کمیونٹی ہے اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اس خطے میں جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے وہ انڈیا ہے. تو وہ ایک نیا نارمل، یہ ٹرم یوز ہوتی ہے ڈپلومیسی میں، وہ ایک نیو نارم یا نیو نارمل وہ اسٹیبلش کرنے کی وہ ایک متھ میں تھے کہ جی ہم تو اب سب پیچھے رہ گئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس میں نیوکلیر کے علاوہ کی بات ہو رہی تھی، یعنی چونکہ ایک بڑا ملک ہے، ظاہر ہے اس کی کوانٹٹی ہر چیز کی، اس کے جو ڈیفنس میں اخراجات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. لیکن جو صرف مشینری کام نہیں کرتی، ساتھ بہادر دلیر مسلمان بھی بیچ میں پیچھے بیٹھے ہونے چاہیے. تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ کامیابی عطا کی کہ آج ساری دنیا اس بات کو مان چکی ہے کہ کوئی نیا نارم نہیں اسٹیبلش ہوا. پاکستان ریلیونٹ ہے. پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ریلیونٹ رکھیں گے. اور ہمارا بڑا سمپل اصول ہے، ہم کوئی لڑائی کے حق میں نہیں ہیں، ہم بڑے پرامن قوم ہے ہماری. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نیوکلیئر ہماری اللہ نے قوت دی اور میزائل کی قوت دی، میں دونوں پروگرام میں پچھلے 35 سال سے انوالو رہا ہوں، کیونکہ میری پہلی دفعہ جو میں نے ذمہ داری ادا کی وہ 91-93 کی میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں بورڈ آف انویسٹمنٹ میں نے سیٹ اپ کیا. اور اس کے بعد پھر میں مختلف ادوار میں کامرس منسٹر، انڈسٹری منسٹر، اور پھر جب دھماکے ہوئے 28 مئی کو جب ہم ایک نیوکلیر قوت بنے تو اس کے بعد جو پابندیاں لگائی ساری دنیا نے، وہ جو چیلنجز تھے وہ آپ بھی ساتھ تھے، ہم بھی ساتھ تھے. تو مجھے وزارت خزانہ کا بھی قلمدان سونپا گیا. اللہ کے فضل و کرم سے کوئی پاکستان میں، اگر آپ کو یاد ہو، کوئی لائن نہیں لگی، کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی. اور پاکستان کی اکانومی فروری 1999 تک بالکل افلوٹ ہو چکی تھی. اور جو تمام پابندیاں وغیرہ کا جو اگر اثر جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ بالکل نظر کسی کو نہیں آتا تھا، نہ ہی فزیکلی تھا. تو ہم نے وہ جو سفر طے کیا ہے وہ صرف اس لیے نہیں کیا کہ ہم یہ صرف ڈیٹرنس ہے. اور اگر وہ قوت آپ کے پاس نہ ہوتی، اگر نیوکلیئر آپ نہ ہوتے، اگر میزائل جو پروگرام شروع کیا میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں 1999 میں، اگر وہ ہم نے نہ کیا ہوتا تو شاید 9/11 کے بعد شاید آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات دنیا پیدا کرتی. تو یہ 9/11 آپ کو یاد ہوگا کہ آئی بال ٹو آئی بال دونوں ملکوں کی فوجیں 11 مہینے کھڑی رہیں اور پاکستان الحمدللہ ان کو جرأت نہیں ہوئی کہ پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پرامن رہنے کا جو ایک پالیسی ہے اس کو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے. تو یہ جو ایک فیز آئی اس میں بہت چیلنج بھی تھے. اور میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ انقرہ پہنچا، ہماری 36 گھنٹے کی وزٹ تھی. صدر ترکیہ نے ہمیں آفیشیل وزٹ پہ انوائٹ کیا تھا. تو ہماری میٹنگ ڈنر ان کے ساتھ جب ہو گیا تو مجھے پہلگام کی، یہ 22 اپریل کی بات بتا رہا ہوں، تو مجھے پہلگام کی اطلاع ملی کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے. اور انڈین میڈیا نے اور انہوں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا کہ یہ پاکستان نے کیا. تو ہم نے تو بالکل نہیں کیا تھا.
اور ہم نے پھر وہیں سے میں نے جو 26 لوگ مرے وہاں ان کے لیے کنڈولنس بھی ہم نے میسیج وزارت خارجہ سے کیا، اور اگلے دن ہم نے 36 گھنٹے کی وزٹ تھی، 23 کو ہم جب واپس پہنچنے کے بعد انڈیا میں کیبنٹ کمیٹی اور سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی اگر آپ کو یاد ہو، اور اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں پاکستان کا نام تو نہیں لیا، لیکن جتنے ایکشنز لیے وہ پاکستان کے خلاف تھے، تو نام لیے بغیر یہ میسج دیا گیا کہ جی پاکستان یہ ذمہ دار ہے اس پہلگام کے واقعے کا۔ تو اس میں ہمارا جو امبیسی ہے وہاں اس کی تعداد کم کر دی گئی، 55 سے 30 کر دی گئی۔ ہمارے جو آرمڈ فورسز کے اتاشی ہوتے ہیں آرمی کے یا ایئر فورس کے یا نیوی کے، ان کو پرسونا نان گریٹا کر کے کہا ملک سے نکل جاؤ، اور جو پاکستانی وہاں ویلڈ ویزے پہ ان کے انڈین ویزے سے گئے ہوئے تھے ان کو کہا کہ آپ کے ویزے کینسل ہیں، آپ ملک سے نکل جائیں۔ اور چوتھی بات انہوں نے یہ کی کہ اٹاری جو بارڈر ہے اب ان کی طرف وہ اس کو بند کر دیا، اور پانچواں انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو کہا جی ہم اس کو ہیلڈ ان ابیس کر رہے ہیں۔ تو بڑی حیران کن ان کی وہ تمام اعلانات تھے، اور میڈیا ان کا ہائپ کریٹ کیا ہوا تھا کہ جی بس پاکستان ذمہ دار ہے، پاکستان نے وہ ایکچولی ان کو عادت پڑی تھی پلوامہ کی 2019 والی عادت پڑی ہوئی تھی، اس وقت بھی یہی ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ جی پاکستان کو پلوامہ ہوتے ہی بلیم کیا گیا، میڈیا ان کا ساری دنیا میں انہوں نے شور مچا دیا، انٹرنیشنل آؤٹ ریچ ہوئی ان کی سفارتی سطح پہ، اور اس کے نتیجے میں دنیا کو یہ باور کروا دیا کہ پاکستان اس کا ذمہ دار ہے، اور اس کی آڑ میں جموں کشمیر جو کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، جو کہ یو این کی ریزولوشنز ہیں، جس کا فیصلہ بھی کشمیری عوام نے اپنے رائٹ آف ووٹ سے کرنا، سیلف ڈٹرمینیشن پلیبسائٹ کے ذریعے، تو وہ آنن فانن اس کو ان کے آئین میں لکھا ہوا تھا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو ختم کر دیا۔ تو وہ اصل میں آؤٹ کم جو تھی پلوامہ کی پورے بلیم گیم کی وہ تھی۔ اس دفعہ پوری کی پوری جو نظر آتی ہے یہ پہلگام کی، یہ انڈس واٹر ٹریٹی، اور دوسرا اپنی ہیجمنی کریٹ کرنا کہ ہم اس خطے میں ہم ہیں، ساری دنیا ہماری طرف دیکھے، ہم چودھری ہیں اس ملک اس خطے کا، ہم نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہیں، ہم ہیجمنی ہے، ہماری سپریمیسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام جو غرور تھا اس کو خاک میں ملا